بلی ایک ایسا ایشو ہے جو جان کے کوئی کرتا ہے. بلی ہوتی کن کن وجوہات کی بنا پر ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری کیا تربیت کی ہے قرآن مجید میں. اے ایمان والو، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور تم ایمان والے ہو تو کوئی بھی قوم ایک دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، ایک دوسرے کے ایسے الفاظ نہ استعمال کیا کرو جس سے ان کو تکلیف پہنچے. جو بچہ بلی کر رہا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے، اور جو بچہ بلی ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے. تو پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں. ایسے والدین جو مائیں یا والدہ یا والد بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بچوں کے اندر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ وکٹم بن جائیں. دے آر پرون ٹو وکٹم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. الحمد للہ رب العالمین، اصلی واسلم علی من بعث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حجرات آیت نمبر 10 کے اندر فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو تم ایک دوسرے کے درمیان صلح کروا دیا کرو. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، دل میں اللہ کا ڈر رکھنا. لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہیں تو اگر ہم ریورس اس آیت کو دیکھیں، اگر ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ پیدا کرنا پڑے گا. اور جب بھی کوئی دو بھائی جو ہیں وہ یا دو گروہ جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑیں گے تو ہم نے ان کے درمیان اصلاح کروانی ہے. تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے. یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 جو ہے یہ ہمارے ٹاپک کی بگننگ ہے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے بلی کے بارے میں، بلینگ یا بلی. آج سے کچھ تقریباً 10-15 سال پہلے تک تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا بلی کا. بلی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب لوگ کسی کو ایک گروہ یا ایک شخص کسی دوسرے بندے کو اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنی حرکات کے ذریعے سے یا اپنی نظروں کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے ٹیز کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ایگریسو بیہیویئر شو کرتا ہے دوسرے کی طرف بار بار. ایک تو ہے نا ایگریسو بیہیویئر، یہ کہ آپ کی گاڑی کسی کے ساتھ ٹکرا گئی، کسی نے فوراً سے آپ کو مارا، لڑائی ہوئی، لڑائی ختم ہو گئی. لیکن ایک یہ ہے کہ کوئی شخص ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی دوسرا بچہ ہے آپ کی کلاس میں، کوئی اسکول میں، کوئی آفس میں، کہیں پر بھی، اور وہ کسی کو ریپیٹیولی بار بار جو ہے ایگریسو بیہیویئر دکھاتا ہے اور اس سے ہرٹ کرتا ہے، کسی کو ٹیز کرتا ہے، کسی کو، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹونٹ کرتا ہے کسی کو، تو یہ چیز بلی کہلاتی ہے. اور یہ کانسیپٹ پچھلے 10-15 سالوں میں بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے اور ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی کچھ بات چیت کی جائے. اور ریسنٹلی تقریباً 10-15 دن پہلے بھی ایک ایشو ہوا ایک اسکول کے اندر، اور ادھر بھی کچھ بچوں نے دوسرے بچے کو، ایک بچی نے دوسری کو میرے خیال سے بلی کیا. تو اس طرح کے کیسز یہ تو کچھ سامنے آ گئے، لیکن بہت سارے کیسز ہوتے ہیں. ایک عام ریسرچ میں جو امریکن ریسرچ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 20% بچے جو ہیں اسکول کے اندر وہ بلی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو دوسرے بچے جو ہیں وہ بلی کرتے ہیں. اب وہ اس طرح سے بھی بلی کر سکتے ہیں کہ وہ، اچھا ایک چیز یہ بھی یاد رکھنے والی ہے کہ بائی مسٹیک نہیں ہوتی بلی، یعنی کہ کوئی گیا کسی نے غلطی سے کسی کو ہیٹ کر دیا، وہ تو بائی مسٹیک ہوتا ہے. لیکن بلی ایک ایسا ایشو ہے جو جان کے کوئی کرتا ہے، کوئی جان کے کسی کو ٹونٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بائی مسٹیک نہیں ہو سکتا. اور اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ
ایک تو فزیکلی بھی دوسرا بندہ ہرٹ ہوتا ہے اور ایموشنلی سائیکولوجیکلی نفسیاتی طور پہ بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے شخص کو یا بچے کو جس کو بلی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, اس میں دو بندوں کی میں بار بار لفظ یوز کروں گا, ایک وہ جو اپریسر ہے یعنی کہ جو بلی کرتا ہے, اور ایک وہ جو وکٹم ہے جس کو بلی کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو ریسرچز ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک ہیں, بلکہ بہت زیادہ یہ ریشو بڑھ گئی ہے اب, اور یہ 50 سے 60% تک ریشو بڑھ گئی ہے بلی کرنے کی. اور میں پریشان ہوں کہ ہمارے ملک کے معصوم بچے, پیارے ننھے منھے بچے, ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے کہ ان کے اندر ایسا بیہیویئر ہم نے جنریٹ کر دیا ہے کہ یہ دوسرے بچے کو تکلیف پہنچا کے خوش ہوتے ہیں. فطرتی طور پر کسی بھی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہیں رکھی کہ وہ کسی کو ایسے تنگ کرے. یہ بچوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, ہمارا کون سا ایسا بیہیویئر ہے, ہماری کون سی ایسی حرکات ہیں, ہماری وہ کون سی باتیں ہیں جن سے یہ بچے یہ سیکھ جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بلی کریں اور دوسروں کو تنگ کریں, اور اس سے ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے. تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پہ بلی بچے ہو رہے ہیں بہت زیادہ, جس میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ جیلز کی ہے. یعنی کہ جیلوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو بہت بلی کرتے ہیں, وہ گینگز بنا لیتے ہیں, اور کوئی شخص جو ہے وہ اس کو تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہی بیہیویئر جو ہے وہ جو ان کو ٹریٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے سیکھا ہوتا ہے, ادھر کا پورا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ جو بلی ہو رہے ہیں لوگ وہ جیل کے اندر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو حیران کن بات ہے کہ وہ کہاں پہ بچے کہاں پہ ہو رہے ہیں, اسکولز کے اندر ہو رہے ہیں, جہاں پر بچے جاتے ہی تعلیم و تربیت کے لیے ہیں. یعنی کہ ایک اسکول جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے, وہاں پر ہی سب سے زیادہ بچے جو ہیں, جیل میں تو بڑے ہو رہے ہیں نا, بچوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ اسکولز میں بہت زیادہ بلی ہو رہے ہیں. تو اسکولز میں, پلے گراؤنڈز میں, کمیونٹی سینٹرز میں, اسپورٹس کلب میں ان کی مختلف ریشو ہے, کہیں پہ 5% کہیں پہ 10% ہے, لیکن زیادہ جو آج ہم بات بھی کریں گے وہ اسکولز کے بارے میں کریں گے کہ کیسے وہاں پہ یہ ایشو بن رہا ہے, اور اس ایشو کو حل کرنے کا جو ہے وہ کیا طریقہ کار ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو بلی میں ہوتا کہ کس طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں. کئی دفعہ تو بچے جو ہے ڈائریکٹلی کسی کو ہٹ کرتے ہیں اور کسی کو تنگ کر دیتے ہیں, کوئی گزرتا ہے اس کے بازو میں روڑ دیتے ہیں, کبھی کان پکڑ لیتے ہیں, ہر روز یہی اس کے ساتھ ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں اور کسی کو بہت زیادہ تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وربل یعنی کہ بول کے کسی کو بولی کیا جاتا ہے, کسی کے برے نام رکھے جاتے ہیں, کسی کو موٹا کہہ دیا, چھوٹا کہہ دیا, جس سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے, وہ ہوتے ہیں. ایک بھائی نے ایک ریسرچ بتائی اور اس میں انہوں نے بلکہ ایک واقعے کا ذکر کیا. انہوں نے یہ بتایا کہ اسکول میں ایک بچہ ہے جس کو دوسرے بچے بلی کرتے ہیں, اور وہ بچہ جو ہے وہ اس کا چونکہ اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے اور ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, باتیں کرتا ہے, تو وہ اپنے دوستوں کی باتیں جو غلط باتیں ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں ہمارا سگریٹ پیو, ہماری کمیونٹی میں بیٹھو, اگر وہ نہیں بیٹھ رہا تو وہ اس کو ٹیز کرتے ہیں, اس کو ایک لفظ یوز کرتے ہیں اس کے لیے کہ یہ تو ممی ڈیڈی بچہ ہے, یہ تو اپنے ماما پاپا کے پاس بیٹھتا ہے, یہ تو ہمارے پاس نہیں بیٹھتا, ہماری طرح والی باتیں نہیں کہہ رہا. تو اس طرح کے لفظوں سے بھی لوگ, ایک دفعہ کسی کو کہہ دینا وہ بلی نہیں ہوتا, لیکن بار بار اگر کسی کو تکلیف اس سے پہنچ رہی ہے تو وربل بولنگ بھی ہوتی ہے. اسی طرح سے فزیکل بولنگ بھی ہوتی ہے, فزیکلی لوگ بھی نقصان پہنچاتے ہیں. ایکسکلوژن بھی ہوتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا ہمارے ساتھ تو تمہیں ہم گروپ میں سے نکال دیں گے, تو ہمارے ساتھ نہیں رہو گے. اور یہ چیز جاب میں بھی بہت زیادہ ہے. اگر ہم آفیسز میں دیکھیں, لوگ کہتے ہیں اگر تم ہمارے گینگ میں رہو گے, ہمارے ساتھ رہو گے, اسی سوچ پہ چلو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم تمہیں ادھر سے اپنے گروپ سے بھی نکالیں گے اور آفس سے بھی نکلوا دیں گے, یا اسکول سے آپ کو اپنے گروپ میں سے نکال دیں گے. تو یہ چیز جو ہے ایکسکلوژن میں آتی ہے. اس کے علاوہ اس چیز کی بھی بلی ہوتی ہے جو سائبر بولنگ آج کل ہو رہی ہے. یعنی کہ بچے اپنے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ گروپس بنا لیتے ہیں, اور پھر ان گروپس میں کسی ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کی اتنی انسلٹ کرتے ہیں, حالانکہ اس کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے, لیکن بار بار یہ حرکت وہ کری جا رہے ہوتے ہیں. ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کسی کو ذہنی طور پر کتنی اذیت دے رہے ہیں. تو سائبر بولنگ جو ہے وہ بھی آج کل بہت زیادہ جو ہے وہ ہو گئی ہے. اب بلی ہوتی کن وجوہات کی بنا پر ہے, میں آپ کو کچھ بنیادی چیزیں بھی فیکٹس شیئر کر رہا ہوں, اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس کے بعد سولوشنز پہ بھی جائیں گے. بہت ساری جگہوں پہ بلی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اگر کوئی گروپ میں ایک بچہ ہے وہ ریلیجن کو زیادہ فالو کر رہا ہے اور باقی بچے نہیں کر رہے, تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تم مولوی ہو گئے ہو, تم ایسے ہو, تم ویسے ہو, تم تو نمازیں ہی پڑھتے رہتے ہو, تم نے اگر یہ سارے کام کرنے تو تم ہمارے گروپ سے نکل جاؤ.
اور پھر اس کے لیے مختلف قسم کے الفاظ رکھے جاتے ہیں. تو ریلیجن کے نام پہ ہوتی ہے, کسی کی ہائٹ چھوٹی ہے بڑی ہے, کوئی پتلا ہے کوئی موٹا ہے کوئی چھوٹا ہے, اس طرح کے نام رکھ کے بلنگ کی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد طنز کر کے کسی کو بلنگ کی جاتی ہے. اور پھر اگر کوئی بھی شخص جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پرفیکٹ نہیں بنایا, میں خود میں ہوں, اگر میرے اندر بہت ساری کمی ہیں, فزیکلی شاید اس طرح سے نظر نہیں آ رہی, کوئی ذہنی طور پہ کمی ہو سکتی ہے, کوئی نظر کمزور ہو سکتی ہے, کوئی ہاتھ ٹیڑھا ہو سکتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے, ہر انسان میں تھوڑی بہت ہی کمی ہے. کئی لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں تو تھوڑا سا ایسا ٹچ آتا ہے کہ جیسے کوئی لڑکی بول رہی ہے, یا تھوڑا سا ایسا آواز ان کی لڑکیوں جیسی ہوتی ہے. تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے, اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ بنائے ہیں. لیکن اس چیز کے اوپر بھی بلی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اس طرح سے بولتا ہے, یہ چلتا کس طرح سے ہے, اس کا چلنے کا طریقہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے. تو یہ بھی چیز جو ہے بلی کرنے کی آج کل بہت زیادہ وجہ بن رہی ہے کہ کسی کے اندر اگر کوئی کسی چیز کی کمی ہے تو ہم لوگ اس کو جو ہے بلی کرنا شروع کر دیتے ہیں, مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں. کلچرل بلی ہوتی ہے کہ اگر ہم ایک پنجابی ہیں فار ایگزامپل, اور بیچ میں کوئی پٹھان آ گیا یا کوئی سندھی آ گیا, یا سندھیوں کی کمیونٹی میں ایک کوئی پٹھان آ گیا, تو اس کا پھر مذاق اڑاتے رہے ہر وقت, اس کے اوپر ایسے لطیفے بناتے رہے جو یہ پٹھانوں کے بارے میں ہیں, یا کوئی سندھی آ گیا اس کے بارے میں. تو اس طرح کلچرز کی بیس کے اوپر بھی لوگ بلی کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری کیا تربیت کی ہے قرآن مجید میں, یہی آیت نمبر 11 جو ہے سورہ حجرات کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, اے ایمان والو اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور تم ایمان والے ہو تو کوئی بھی قوم ایک دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم, ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو, کیونکہ بہتری کا معیار جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتائیں گے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ, کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے, یعنی کہ مردوں کا پہلے بتایا پھر عورتوں کا بھی بتایا کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے, کیوں نہ اڑائیں, اللہ تعالیٰ یہ تربیت کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ زیادہ اچھے ہوں. آگے پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو, ایک دوسرے کے ایسے الفاظ نہ استعمال کیا کرو جس سے ان کو تکلیف پہنچے. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, اور ایک دوسرے کے برے نام بھی نہ رکھا کرو. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں, یہ بلی کی سلوشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں. ایک دوسرے کے ایسے برے نام نہ رکھا کرو. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ, ایمان آ جانے کے بعد پھر بھی جو لوگ یہ کام کریں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, یہی لوگ ظالم ہیں. یعنی کہ اگر آپ ایمان لے آئے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ عمل کر رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو بلی کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں, تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ ظالموں میں سے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. اب بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ بلی ہے, جو بھی آپ بولنا چاہیں وہ بولتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا سلوشن کس طرف ہے. کرنے کے 3 بڑے کام ہیں. ایک بات تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں, جو بچہ بلی کر رہا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے, اور جو بچہ بلی ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے. اس چیز کو بہت انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک بچہ جو بلی ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے کچھ کام کرنے ہوں گے. یعنی کہ اگر تو وہ بلی ہو چکا ہے, اس کو کسی نے تنگ کیا ہوا ہے, بہت دنوں سے وہ پریشان ہے اور اپنے والدین کو بتا نہیں پا رہا ہے, بڑی مشکل سے اس نے بتا دیا کہ مجھے اسکول میں بچے بہت تنگ کرتے ہیں. کئی تو بچوں کا بیہیویئر سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے, اسکول جانے سے انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے آج اسکول نہیں جانا. کئی بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے خاموش طبیعت ہوتے ہیں, وہ بتاتے ہی نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بہانہ لگاتے رہتے ہیں میں بیمار ہوں, یہ ہے وہ. تو ایسا بچہ جو بلی ہو چکا ہوا ہے یا ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. اور جو بچے ابھی تک نہیں ہوئے ان کو ہم نے کیسا ٹرین کرنا ہے کہ کل کو اگر کوئی بھی شخص ان کو تکلیف پہنچانا چاہے, پریشان کرنا چاہے, تو وہ کیسے اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں, اپنی پروٹیکشن کیسے کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ ایسا شخص جو بلی کر رہا ہے اس کے ساتھ کرنے کے کیا کام ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بھی ہمارے وطن کا ہی بچہ ہے, وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے, وہ بھی ہمارے کسی بھائی کا ہی بچہ ہے. اگر اس کے اوپر ایک ایسا بلیم لگ گیا کہ تم تو ہو ہی برے, تم تو لوگوں کو تنگ کرتے ہو, تم آہستہ آہستہ وہ بچہ ویسے ہی بن جائے گا. اور معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کی تعداد جیسے میں نے آپ کو 20% بتائی ہے, یہ اور انکریز ہوتی چلی جائے گی. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بھی کچھ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جسے ہم ابیوزر بھی بولتے ہیں یا بلی بولتے ہیں, جو کرتا ہے بندہ, اس کے لیے بھی ہم نے کرنے ہیں. تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں.
کہ ایک وہ جس کے ہو رہا ہے اس کو ہم نے کیسے بچانا ہے, جو ابھی تک نہیں ہوا اس کو ہم نے کیسے ٹرین کرنا ہے, اور جو بچہ کر رہا ہے اس کے لیے کرنے والے کیا کام ہے. دیکھیں نا, جو بچہ دوسروں کو تنگ کر رہا ہے اور دوسروں کی عزت بھی پامال کر رہا ہے, ان کو پریشان کر رہا ہے, وہ شعوری طور پر یہ کام مطلب کہ نہیں کر رہا, اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا, کہ میں کتنی خطرناک حرکت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو شعور کی حد پہ اس کو لے کے آنا کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے. جب ہم اس کو اس حد پہ لے جاتے ہیں وہ خود انڈرسٹینڈ کرے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور میں نے اپنے نفس پہ کیسے قابو پانا ہے, تو وہ پھر اس چیز سے باہر نکلے گا اور پھر لوگوں کو تنگ کرنے کا ذریعہ نہیں بنے گا. اگر ہم ابھی جو باہر اسٹڈیز ہیں امریکہ میں اور دوسرے کنٹریز میں جہاں پہ لوگ بلی ہو رہے ہیں, وہاں پر لوگوں نے سارا کام اس چیز پہ شروع کر دیا کہ وکٹم کو کیسے بچایا جائے. وہ اس کو سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیک سکھا رہے ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے, سارا کچھ اس کی طرف ہو رہا ہے, لاز بنائے جا رہے ہیں کہ جو کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی, ہاں جی اس کو ہم بچا لیں. لیکن جو شخص یہ کر رہا ہے, جو بچہ یہ کر رہا ہے, اس کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اسلام اس میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے, تو یہ ہم انشاءاللہ سمجھنے کی آج کوشش کریں گے. بہت سارا لٹریچر, بہت سارے اسٹیکر اسکول میں زیرو ٹالرنس فار بولنگ کے اس طرح کے ہمیں نظر آتے ہیں, اور اس طرح کے قانون بھی بن رہے ہیں. بلکہ باہر کے ملک میں تو ورلڈ بولنگ ڈے بھی ایک دن منایا جاتا ہے, جس میں اور اس طرح ویک بھی منائے جاتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ ان کیسز کو ہینڈل کرنا ہے. اب کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس میں کتنے لوگ انوالوڈ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس بچے نے ہمارے بچے کو تنگ کیا ہے, یا دو بچے ہیں جن کا آپس میں کوئی سینیریو چل رہا ہے بڑے دنوں سے, بس یہی دو بچے اس میں انوالوڈ ہیں. بلکہ ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس میں کون کون سے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو وہ بچہ ہے جو بلی ہو رہا ہے جسے ہم وکٹم کہتے ہیں, ایک ابیوزر ہے جو بلی کر رہا ہے, ایک وکٹم کے والدین ہیں, یعنی کہ جس بچے کو بلی کیا جا رہا ہے کہ اس کے والدین ہیں, ان کا کیا کردار اس میں بنتا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے ہم کس کنڈیشن پہ, ہو سکتا ہے کوئی بچہ ان میں سے ہو جو وکٹم ہو سکتا ہے ایسا بچہ ہو جو بلی کرتا ہو سکتا ہے کہ ہماری اس مجلس میں کوئی ایسا بھائی ہو جس کے بچے کو بلی کیا جا رہا ہے, یا کوئی ایسا بھائی ہو جس کا بچہ بلی کرتا ہے. یہ چار لوگ میں نے آپ کو بتا دیے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پھر ایسا بندہ جو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, یا جسے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ وٹنس ہوتا ہے جب بھی کوئی بلنگ کا کیس ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر اسکول میں یہ ہو رہا ہے تو اسکول کی مینجمنٹ اور اسکول کے ٹیچرز, ان کا کیا کردار ہے, ان ساروں کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس لیول پہ ہیں, ہم کون. اگر میں دیکھتا ہوں میں اس بچے کا پیرنٹ ہوں یا میں خود وکٹم ہوں, میں جس بھی لیول پہ ہوں سب سے پہلے تو میں نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اور اس رول کو میں کیسے بہتر بنا سکتا ہوں. مثال کے طور میرا بچہ روز اگر پٹائی کھا کے آ رہا ہے اسکول سے, اس کا مطلب ہے میں وکٹم کا فادر ہوں, تو مجھے کیا کام کرنے ہیں میں نے اس پہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک پیرنٹ کو روز کال آتی ہے اسکول سے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ دوسرے بچوں کو مار رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اس کا مطلب ہے وہ ابیوزر کے پیرنٹس ہیں, ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنا پلان خود بنانا ہوتا ہے کہ ہم کس لیول پہ ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جس بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو وکٹم ہے, اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے فیز کے اندر. جب کوئی بچہ آ کے اگر اپنے پیرنٹس کو بتاتا ہے تو پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بات کو غور سے سنیں اور سمجھیں, بجائے یہ کہ وہ آدھی بات بولنے لگتے ہیں تو ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ تم تو ہو خود ہی ایسے ہونا, اس لیے تمہارا ایسے ہوتا ہے, جاؤ ادھر جا کے بیٹھو, مجھے تنگ نہ کرو, یا میں بہت بیزی ہوں, یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تم سے بات کرنے کا. دیکھیں آپ کے بچے کی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہوگی, نہ وہ پڑھائی کر سکے گا, نہ وہ آگے بڑھ سکے گا, اور وہ معاشرے کا بالکل پروڈکٹیو انسان نہیں بن پائے گا. اس لیے آپ کو اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو ان کی بات کو بہت غور سے سننا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو بہت غور سے سنیں, اور وہ تبھی پاسبل ہوگی آپ کا اگر اس کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا ہے, اچھا تعلق ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کوئی بات چیت کرتے ہیں, اور جب بھی آپ اس کی کوئی بات سنیں تو بات کے بیچ میں کاٹ کے یہ نہ کہہ دیں گے, فوراً سے ججمنٹ دے دیں وہ تو تمہارا تو اسکول ہی ایسا ہے, تمہاری ٹیچر کہاں تھی اس وقت, وہ کہاں تھے, یہ کہاں تھے, وہ کہاں, بلکہ آپ ساری کی ساری پہلی بات غور سے سنیں اپنے بچے کی, اور پھر اس سے آپ نے کچھ ایسے سوالات کرنے ہیں. دیکھیں آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے کہ اس کے ساتھ جو کیس ہو رہا ہے وہ اس کو خود ہینڈل کرے یا میں اس کی کچھ مدد کروں, وہ خود انڈرسٹینڈ کرے کہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. بچوں کی بہت بڑی مسائل تب بھی حل ہو جاتے ہیں جب وہ پوری بات اپنی سمجھا دیتے ہیں اپنے پیرنٹس کو.
بے شک ابھی حل نہیں نکلا ہوتا، لیکن ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ کوئی ہماری بات سننے والا ہے. آپ اس کی پوری بات سنیں اور پھر اس کو کہیں کہ ہم اس کا انشاءاللہ مل کے حل نکالتے ہیں، اس مسئلے کا حل میں آپ کے ساتھ مل کے نکالوں گا انشاءاللہ، ہم سوچیں گے. کہیں پر بھی دو بندوں کے درمیان زیادتی ہوئی ہے، پریشانی، لڑائی ہو گئی ہے، کچھ ہو گئی ہے، سب سے پہلے جس کو نقصان پہنچا ہوتا ہے پہلا حق اس کا ہوتا ہے کہ آپ اس سے بات کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اور اگر بچے اس کو حق کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کا انشاءاللہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر بچے سے کچھ پوچھے جانے والے جو سوالات ہیں، یہ ERDC ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ان کا یہ ماڈل ہے، انہوں نے بہت اچھے اس حوالے سے سوالات تیار کیے ہیں. میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کروں، جس میں سے یہ سارے سوالات ایسے ہیں جو ہمیں اپنی ذات پر ریفلیکٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں، یعنی کہ اپنے بارے میں جاننے کا موقع دیتے ہیں کہ اس سینیریو میں ہوا کیا تھا. تو اس میں جو سب سے پہلا سوال آپ بچے سے کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہوا کیا تھا، ہوا کیا تھا، اور اس کو ہونے سے پہلے کیا ہوا تھا، اور اس کے ہونے کے بعد پھر کیا ہوا تھا. یہ بالکل پہلا سوال ہوتا ہے جس سے آپ کو تھوڑی سی معلومات ملتی ہے. اس کے بعد آپ اگلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ پھر آپ نے کیا کیا تھا، یہ سوال آپ پوچھیں گے اس سے. اور پھر اس کے بعد آپ اگلا سوال یہ کریں گے کہ کیا آپ نے اس کو یہ بتایا تھا کہ آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ سوال بھی بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ یہ سارے سوال اس بچے سے پوچھیں تاکہ اس کو یہ پتا چلے اور وہ ایکسپریس کر کے آپ کو سارے کا سارا سینیریو جو ہے وہ کلیئر کر کے بتائیں. اور آپ پھر بچے سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کے خیال میں اس نے ایسا کیوں کیا تھا، ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں اس نے ایسا کیوں کیا تھا. یہ کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کو ایک تو یہ بھی معلومات ملتی ہے کہ ہوا کیا تھا ایکچولی سینیریو میں، اور دوسرا آپ کا بچہ اس سچویشن کے بارے میں کیسے سوچ رہا ہے، کیا وہ خود اس سچویشن سے نکلنے کے قابل ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں بچوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ خود ان سچویشن سے باہر نکلیں. اگر نہیں نکل پا رہے تو ہم بھی ان کی پھر کچھ مدد کر سکتے ہیں اس حوالے سے، لیکن بچوں کو اس قابل بنانا جو ہے یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسا بچہ جو ابھی تک وکٹم نہیں بنا، اس کو ہم نے اپنی تربیت کے اندر وہ کون سی چیزیں رکھنی ہیں کہ جس سے بچہ اس قابل ہو جائے کہ کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو وہ اس مسئلے کو انڈرسٹینڈ کر لے اور اس کے حل نکالنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ بچہ ہے جو کبھی بھی وکٹم بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسے بچے کے بارے میں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اس بچے کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کو ایسے طریقے سے آپ نے باتیں سمجھانی ہے کہ یہ کسی کے ہاتھوں استعمال نہ ہو، کوئی اس کو مس ٹویٹ نہ کرے، کوئی اس کو ٹیز نہ کرے، کوئی اس کو ویسے ہی تنگ کر کے نہ جائے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے سیلف کانفیڈنس میں بھی کمی ہوتی ہے. اور دوسری بات یعنی کہ سیلف کانفیڈنس میں میری ایک الگ ویڈیو، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا جو اعتماد ہے وہ کیوں کم ہو گیا ہے. اعتماد کی کمی اس چیز کا ریزن بنتی ہے. ایسے والدین جو مائیں یا والدہ یا والد بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہر چیز کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بچوں کے اندر بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ وکٹم بن جائیں. دے آر پرون ٹو وکٹم. جن بچوں نے یہ دیکھے کہ ہمارے امی ابو، ہمارے ماما پاپا چھوٹی چھوٹی بات پہ کٹی کر لیتے ہیں، لڑائی کر لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، روز ناراضگیاں چل رہی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اور ہر بات کو محسوس کر لیتے ہیں. میری ماما بڑی محسوس کرتی ہیں، بابا بڑے محسوس کرتے ہیں. تو ایسے بچوں کے اندر بھی محسوسات بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ بھی بہت محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ بھی وکٹم بننے کے لیے بہت سمجھ لیں گے تیار ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، اور نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے الگ رہو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تربیت کی ہے اس حوالے سے کہ تھوڑی سی باتوں کو لیٹ گو بھی کرنا چاہیے. یار چھوٹی سی بات ہوئی، ابھی کبھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو میں فیل کر رہا ہوں. جب ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ چیزیں کرتے ہیں تو بچے بھی ہر بات کو، چھوٹی چھوٹی بات کو فیل کرتے ہیں. جب ان کے دوست چھوٹی سی بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، رونے والے ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہمیں وہ دیکھتے ہیں کہ تو بڑے سے بڑے کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو،
وہ کہتے ہیں نا جیسے عموماً یہ پولیس وینز کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہیٹ دا سن ناٹ دا سینر. اس کا جو مسئلہ ہے نا اس مسئلے سے نفرت کرو, بچے سے نفرت نہ کرو. اپنے بچے کو یہ نہ کہو کہ آج اس نے تمہیں مارا ہے تم بھی کل جا کے دوست کو لگا کے آنا. میں ایک والد کو جانتا ہوں, میں جم میں ایک دفعہ ایکسرسائز کر رہا تھا, ایک بچہ آیا, اس سے بات چیت شروع ہو گئی, تو وہ بھی کراٹے سیکھ رہا تھا. تو میں نے کہا آپ کراٹے کی کلاس لینے ہیں, تو آپ یہ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ میں لوگوں کو مارا کروں گا. تو میں نے کہا آپ تو یہ سیلف ڈیفینس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں, ایسا کیوں آپ کر رہے ہیں؟ کہتا وہ بچے نے مجھے یہ بتا, دیکھیں والدین کس حد تک کیا تربیت بچوں کی کر رہے ہیں. بچے نے یہ کہا کہ اگر تمہاری کسی کے ساتھ لڑائی ہو تو اگر وہ ایک مارے اور تم اس کو 2 نہ مار کے آئے تو گھر اگر آئے تو پھر میں تمہیں 2 لگاؤں گا. یعنی کہ اس طرح کی تربیت ہم اپنے بچوں کی کر رہے ہیں کہ والدین یہ کہتے ہیں کہ تو مار کھا کے اگر آیا نا تو پھر تجھے میں پھر پیسے پھینٹ دوں, مار کھا کے گھر میں نہ گھسیں. اللہ اکبر, یہ والدین کی تربیت کا عالم ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے یہ جو ابیوزر بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ 2 پرابلمز ہوتے ہیں. پہلا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کے شعور میں مسئلہ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے برائی کیا ہے, جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے یہ برائی ہے, جھوٹ بولنا برائی ہے, فلاں کام کرنا, لیکن سمجھا نہیں ہوتا وہ اس چیز کو. اس کے شعور میں یہ چیز نہیں بیٹھی ہوتی کہ واقعی یہ برائی ہے, واقعی مجھے اللہ کا ڈر حاصل کرنا ہے, میرے اندر تقویٰ ہونا چاہیے, میرے اندر اعمال کی حیا ہونی چاہیے. لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا اخلاق کی حیا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے اللہ سے حیا نہیں آ رہی, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے شعور کی حد تک. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کا اپنے نفس کے اوپر قابو نہیں ہوتا, نفس کے اوپر اس کا قابو نہیں ہوتا, اس لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ 2 چیزیں اگر اس کے ساتھ کر دی جائیں, ٹھیک ہے, تو اور اس کو یہ ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملے کہ میں واقعی غلط کام کر رہا ہوں, مجھے بہت برا کام ہے, میں کسی کو ٹیز کر رہا ہوں, کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہوں, تو اس کے ساتھ کرنے کے کیا کام ہے. اس میں سب سے پہلا تو یہ کہ آپ اس بچے سے کچھ سوالات پوچھیں گے. اس بچے سے بھی ایسے ہی سوالات پوچھیں گے کہ اس کو اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے کا موقع ملے, اپنے بارے میں کچھ جاننے کا موقع ملے, میں یہ کر کیا رہا ہوں. تو پہلا جو سوال اس کے اوپر تھرو کیا جاتا ہے بڑی محبت کے ساتھ, بہت پیار کے ساتھ, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پہلا سوال ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں بیٹا. یعنی کہ ایک بچے نے دوسرے کو مارا تو پہلا سوال اسے ہم پوچھیں گے آپ کیا کر رہے ہیں. اس سوال پہ وہ سوچے گا تھوڑا سا. اور دوسرا سوال آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. بہت پیار محبت سے اگر ہم سے یہ سوال پوچھیں تو اس کو یہ موقع ملے گا کہ میں سوچوں کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, یعنی کہ اس کو میں کیوں مار رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ کوئی لاجک دیتا ہے کہ اس نے بھی مجھے مارا تھا, میں بھی اس کو مار رہا ہوں. دوسرا سوال آپ یہ تھرو کریں گے اس کے سامنے, اور اس کے بعد آپ ایک سوال اس سے یہ پوچھیں گے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ کو کیسا لگے گا. اس بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مجھے یاد آ گئی. پہلے بھی میں نے کافی دفعہ دوسرے ٹاپک سے ریلیٹ کر کے کوٹ کی تھی, لیکن مسند احمد کی وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ زنا کی اجازت دے دیجئے. اتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتا ہے اور صحابہ اس کو کہتے ہیں چپ چپ, کیا بول رہے, کس کے سامنے بول رہے ہیں, کوائٹ کوائٹ, خاموش ہو جاؤ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسے بتانے دو. اچھا جی, آپ کو زنا کی اجازت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, اس کو اپنے پاس بٹھایا اور یہی لفظ اس کے ساتھ بولا. یعنی کہ وہ لڑکا معاشرے میں ایک ابیوزر بننا چاہ رہا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی اگر اس عورت کی جگہ تمہاری ماں ہوگی تو تم کیا کرو. تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے, حدیث کا مفہوم ہے. تم اپنی بہن کے لیے, اپنی خالہ کے لیے, اور اس طرح کچھ اور رشتے بتائے, کیا ان کے لیے تم یہ چیز پسند کرو گے. تو اس نے کہا کہ نہیں, یہ تو میں نے کبھی اس طرح سے سوچا ہی نہیں کہ یعنی کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرو, تمہاری بہن کے ساتھ کوئی دوستی کر رہا ہو اور پھر نعوذ باللہ زنا کی اجازت چاہے تو کیا تم اجازت دو گے اس کو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا معیار تھا جو انسان کو اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے کا موقع دیتا ہے. ہمارے ہاں ایک پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ جو بچہ ابیوز کر رہا ہے اس کو ہم نے ایک بہت ہی گناہگار اور گھٹیا بچہ بنا کے اس کو الگ کرتے جا رہے ہیں ان بچوں سے. وہ آخرکار اور زیادہ کرمنل اور زیادہ اس چیز میں بڑھ جاتا ہے, بجائے یہ کہ وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائے. تو اس حدیث آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صحابی کو اپنے ساتھ بلایا, اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ دعا دی اس کو, اللہم اغفر ذنبہ وطاہر قلبہ وحسن فرجہ, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں پاک کرے, تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے. تو وہ صحابی کہتے ہیں آج اس کے بعد میرے دل میں کبھی یہ خیال بھی پیدا نہیں ہوا
یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دی تھی. تو بہت خوبصورت دعا ہے. ویسے بھی نوجوان اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ اس کو پڑھا کریں تاکہ شیطان کے شر سے اور وسوسوں سے محفوظ ہیں. تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم یہ کویشچن تھرو کرتے ہیں کہ اگر بیٹا آپ کو کوئی ایسے مار رہا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا. اگر آپ اکیلے ہوں اور 4-5 بچے کلاس میں گینگ بنا کر آپ کو تنگ کریں اور روز تنگ کریں تو آپ کیسا فیل کریں گے. تو یہ کویشچن جو ہے ان کو اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنے کا موقع دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے ان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اگر ایسا کریں تاکہ شعور کی حد تک وہ سمجھ پائیں. اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ واقعی میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں کہ کسی کے میں نے جینا دوبھر کر دیا. بچے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کے دور میں. باہر کے ملک میں تو اس وجہ سے سوسائڈس بھی ہوئی ہیں. اور آج کل بچوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, بچے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارا اسکول چینج کروا دو, ہمارا سیکشن چینج کروا دو. سارے بچے ہمارے اگینسٹ ہو گئے ہیں. بچیاں کہتی ہیں ساری بچیوں نے اپنا گروپ بنا لیا, مجھے الگ کر دیا ہے. مجھے کبھی موٹو کہتی ہیں, کبھی یہ کہتی ہیں, کبھی یہ کہتی ہیں, اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو آخرکار بچے اتنے پریشان ہو جاؤ, کہتے ہیں ماں باپ ہمارا اسکول چینج کروا دو, ہمارا کالج چینج کروا دو, میں اسکول میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ہمیں اپنے بچوں کو بھی کیسے ٹرین کرنا ہے کہ ان کے کانفیڈنس میں اضافہ, ان کے ساتھ گفتگو, ان کے ساتھ بات چیت, ان کے مسائل کو سننا اور ان کے مسائل کا جواب دینا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اسی مسئلے کے ذریعے سے ہم ان کو نکال سکتے ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث اس حوالے سے آخر میں بیان کروں گا. وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی موٹا نہ کہے, چھوٹا نہ کہے, ہر کوئی ہماری تعریف کرے, لیکن ہاں دوسروں کی ہم بے عزتی کرتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہر کوئی ہمارے ساتھ عزت والا معاملہ رکھے, لیکن دوسروں کی ہم بے عزتی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے کیوں نہیں پسند کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی مومن نہیں ہوئے صحیح طرح سے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے. یہ تربیت ہمیں اپنے بچوں کو دینی ہے کہ بیٹا دوسروں کے لیے آپ نے وہ چیز پسند کرنی جو اپنے لیے. آپ اپنے لیے تو پسند نہیں کرتے کہ آپ کو کوئی ڈانٹے, برا کرے, آپ کے خلاف کوئی گینگ بنا لے, تو پھر آپ دوسروں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تربیت تھی جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں انقلاب لے کے آئے تھے کہ لوگوں نے اپنی پسند کی چیزیں بھی لوگوں دوسروں کو دینا شروع کر دی تھی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک نیکی کی حد کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز نہ دوسرے کو دو جو تمہیں زیادہ پسند ہے. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو لوگوں نے اپنی اپنی جائیدادیں دے دی تھیں, آدھی جائیدادیں دے دی تھیں. اس کے علاوہ انصار نے کیا کیا تھا, جن کی 2 بیویاں تھیں ایک بیوی کو طلاق دے کے دوسرے کو دے دی, یعنی کہ اس حد تک شیئرنگ کی تھی. یہ مسلمانوں کا شعار ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسند کی چیز دوسروں کو پہلے دیتے ہیں, دوسروں کی پسند کا پہلے خیال رکھتے ہیں. جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو پھر یہ معاشرے میں جو ہے مسائل جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ہوتا کون ہے, جو ابیوزر بچہ ہوتا ہے, جو یہ تنگ کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ یہ افیکشن ڈیفیسٹ چائلڈ ہوتا ہے, یعنی کہ اس کو ماں باپ کی توجہ صحیح طریقے سے نہیں ملی ہوتی. ایسے بچے جن کے والدین نے بھی ان کو ساری زندگی بہت ڈانٹ مار, اس کی بات نہیں کبھی سنی ہوتی اور ہر وقت اس طرح سے رکھا ہوتا ہے, ایسے بچے ابیوزر بنتے ہیں. جن بچوں کو اپنے والدین کا یا تو پیار نہ ملا ہو یا والدین تو ملے ہوں لیکن ان کے پاس ٹائم ہی نہ ہو ان کی بات سننے کا, یا والدین تو ملے ہوں لیکن ان کی رسپیکٹ ہی نہ کرتے ہوں, ہر وقت ان کی بے عزتی کرتے رہتے ہوں, ایسے بچے ابیوزر بنتے ہیں. تو یہ والدین کا کردار ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. دیکھ لیں معاشرے کے اندر یہی آپ ایسے ہی لوگ ابیوزر بنتے ہیں. اسی طرح ایک بہت انگلش کی اچھی سیئنگ ہے, ہارٹ پیپل ہارٹ پیپل, یعنی کہ جن لوگوں کو تکلیف پہنچی ہوتی ہے نا وہی آگے تکلیف دینے کا سبب بھی بنتے ہیں. یعنی کہ جن بچوں کے ساتھ غلط ٹریٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے وہی آگے غلط ٹریٹمنٹ کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں. تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے ابیوزر کے لیول پہ سمجھنے کے لیے, والدین کے لیے, کہ وہ خود اپنے ننھے منھے پیارے بچوں کو جو 5, 6, 7, 8 سال کے بچے ہیں, آخر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ وہ دوسرے بچوں کو اتنا تنگ کرنے لگے کہ اتنا معاشرے میں مسئلہ بن گیا. کیا ہو رہا ہے, کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے؟
ٹھیک ہے. ہم یہ کہتے ہیں جی ہمارا بس یہ بچے نے آ کے بتایا ہم اسکول والوں کو رپورٹ کر دیں گے, اسکول والوں کو بتا دیں گے ہمارے بچے کے ساتھ. نہیں ہے, مسئلہ تو جانے کہ ہو یہ کیوں رہا ہے, ہم اپنے اندر کیا تبدیلیاں لائیں کہ یہ سسٹم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ چیز بھی بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ہمیں اپنے رول کو سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ہم کون ہیں, کیا ہم بچے ہیں, کیا ہم وکٹم کے لیول پہ ہیں, کیا ہم ابیوزر ہیں. اپنے رول کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کیا ہم وکٹم کے پیرنٹس ہیں یا ابیوزر کے پیرنٹس ہیں, کیا ہم ٹیچر ہیں, کلاس روم میں ہمارے سب کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں ویجیلنس بڑھا لینے سے, اسکولوں میں کیمرے لگا لینے سے, اسکولوں میں جگہ جگہ دیواروں پہ لکھوا دینے سے کہ زیرو ٹالرنس اباؤٹ بولنگ, اس سے بولی نہیں رکے گی. یہ سمجھ لیں ایک مسئلے کے اوپر آپ نے ایک خوبصورت سی کمبل ڈال دی ہے اور کہنے جی شاید چھپ گیا. گھر میں ایک دم مہمان آتے تو ہم سارے کچرا ایک طرف اکٹھا کر کے اس کے اوپر جو ہے کیا کمبل سا ڈال چھپا دیتے ہیں, مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں, مسئلہ ختم نہیں ہوا تھا. یہ مسئلہ جڑ سے نہیں ختم ہوتا. مسئلہ جڑ سے تب ختم ہوگا کہ جو ابیوزر ہے اس کے اوپر محنت کی جائے, اس کو ایک اچھا پروڈکٹیو انسان معاشرے کا بنایا جائے. وہ بھی ہمارا ہی بچہ ہے, اس کے اوپر محنت کی جائے اور ان کے والدین کے کرنے کے کیا کام ہے وہ سمجھیں. اور جن پیرنٹس کے بچے ابیوز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, بلی ہو رہے ہیں, ان کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ٹیز کیا جا رہا ہے, ان کو ہرٹ کیا جا رہا ہے, ان کے کیا کام ہے, اور جن کے ابھی تک نہیں ہوئے ان کے لیے کیا باتیں انڈرسٹینڈ کرنے کی. تو ان چیزوں کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کریں تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے حل بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جو کسی دوسرے مسلمان کے راستے سے تکلیفوں کو دور کرے گا, سب سے نچلا لیول کیا ہے کہ کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا. کیا مطلب ہے, کسی کے لیے تکلیفیں کم کرنے کا باعث بنا. یہ ایمان کا سب سے نچلا لیول ہے. بہت سارے ایمان کے سمجھ لیں شاخیں ہیں, ان میں سے ایک شاخ یہ ہے کہ دوسروں کے راستے سے تکلیفوں کو دور کرنا, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, دوسروں کے لیے محبت کا سما پیدا کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.